بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب برصغیر پر انگلستان کی حکومت تھی۔ ایک انگریز تاجر جانس مسجد میں ہر روز آتا تھا۔ وہ مسجد میں آتا، بڑے شوق سے وضو کرتا اور انکساری کے ساتھ نماز پڑھتا، بہت دیر تک سجدے میں گرا رہتا اور اپنی محبوبیت کے ساتھ دعا کرتا کہ پاس بیٹھے ہوئے لوگ بھی اس کے سوز و گزار کو محسوس کرتے تھے۔ محترم ناظرین، ایک دن مسجد کے امام صاحب نے پوچھا، آپ کے قبول اسلام کا سبب کیا ہے؟ ایک انگریز کو اسلام قبول کرنے کی وجہ کیا بنی؟ یہ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ انگریز نے جواب دیا کہ نماز کی کشش میرے قبول اسلام کی وجہ بنی۔ امام صاحب نے پوچھا، مگر نماز تو آپ نے قبول اسلام کے بعد پڑھی ہوگی؟ اس نے جواب دیا، نہیں، نماز قبول اسلام سے پہلے بھی پڑھتا تھا، میں نے اسلام تو بعد میں قبول کیا ہے۔ امام صاحب نے حیران ہو کر کہا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، میں سمجھ نہیں سکا، آپ ذرا تفصیل سے بتائیں گے کہ اسلام سے پہلے نماز تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی؟ انگریز نے کہا، میرے قبول اسلام کا واقعہ تھوڑا عجیب ہے۔ وہ اس طرح کہ 1912 میں مشرقی افریقہ میں برطانوی علاقے کینیا میں آباد ہوا اور وہاں میں نے ایک بڑا کاروبار سیٹ کر لیا۔ پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا اور اپنے عقیدے میں بہت سخت تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر بے حد درجہ مطمئن تھا، اگرچہ کاروبار میں میرے وقت کا بڑا حصہ بیرون ممالک کے سفر میں گزرتا تھا، لیکن کاروبار کی سخت مصروفیت بھی مجھے جلسوں کی شرکت سے باز نہ رہنے دیتی تھی۔ انجیل کا ایک نسخہ ہر وقت میرے ساتھ ہوتا تھا اور میرا یہ ایمان تھا کہ میری روح کا زیور یہی ہے۔ اس دوران میں نے وہاں پہلی مرتبہ اسلام کی تاریخی جنگوں کی سیر کی۔ میں دریائے نیل دیکھ کر فرعون کی حالت اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے آگاہ ہوا۔ میں نے وہاں کے مشہور تاریخی اور دینی ادارے جامع ازہر کی زیارت کی، مسجد محمد علی کبیر، مسجد محمد حسین اور مسجد سجدہ کو دیکھا۔ ان زیارتوں کا میرے دل پر خاص اثر ہوا۔ اس کے بعد میں کثرت سے مصر جانے لگا۔ آہستہ آہستہ میری یہ حالت ہو گئی کہ جب بھی کاروبار سے ذرا فارغ ہوتا تو ایک اندرونی جذبہ میرے دل کو پکڑ لیتا اور مجھے اسلامی مسجدوں میں لے جاتا۔ میں وہاں خدا پرستی کی کچھ ایسے دل نوار کیفیتیں دیکھتا کہ جن سے دل بھی کبھی سیر نہ ہوتا۔ وہاں ایک شخص ایک اونچے منار پر کھڑا ہو جاتا، اذان دیتا، جس سے مسجد کی فضائیں جھومنے لگتی تھیں۔ اس کے بعد میں امیر اور غریب، گورے اور کالے، چھوٹے اور بڑے مسجد میں داخل ہو جاتے اور جوتے مسجد سے باہر اتار کر ننگے پاؤں پانی کے حوض کے گرد بیٹھ جاتے۔ پھر یہ لوگ اپنا ہاتھ منہ کئی بار مرتبہ دھو کر صاف کر لیتے۔ اس کے بعد سب لوگ قطار بنا کر مسجد کے اندر بیٹھ جاتے۔ اس کے بعد اقامت کہی جاتی اور تمام حاضرین نہایت ہی ادب و احترام سے صفیں بنا لیتے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے میدان جنگ کی منظم اور مرتب صفیں یاد آ جاتی۔ پھر نماز شروع ہو جاتی اور تمام مسجد میں ہیبت و جلال اور سکون کی کیفیت چھا جاتی۔ پھر دل کو چھو جانے والے رکوع اور سجود کے مناظر میری آنکھوں کو دیکھنے کے لیے ملتے۔ یہ مناظر مجھے بہت دلکش لگتے تھے۔ بات یہ ہے کہ جس شخص میں ذرا بھی عقل و احساس موجود ہو، وہ ان سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ کی شان نظر آتی تھی اور انسان محسوس کرتا کہ گویا اس دنیا سے بلند ہو کر کسی دوسرے عالم میں کھنچا جا رہا ہو۔ سچ پوچھے تو نماز کی دلکشی جذبات کا اثر گویا جادو کی طرح میرے دل پر اثر انداز ہو رہا تھا اور نماز کے عمل کی خوشی میرے دل کو ہر روز مسجدوں میں لے جانے لگی۔ اور جب وہ صفیں باندھتے تو میں خیال کرنے لگتا، اے کاش میں بھی دوڑ کر ان کے ساتھ مل جاؤں۔ جب وہ سجدے میں گر پڑتے تو میرا بھی دل بیٹھ جاتا کہ میں ان کے ساتھ کیوں شامل نہیں۔ آخر میں میرے دل میں خیال آیا کہ ایک بار نماز پڑھ کو تو دیکھوں کیسا روحانی سکون ملتا ہے۔ جب میں نے پہلی دفعہ نماز پڑھی تو مجھے ایسا روحانی سکون ملا جو زندگی میں مجھے کبھی نہ ملا تھا۔ میں نے دوسرے مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اب میں مسجد میں خوشی کے ساتھ داخل ہوتا، لیکن جب نماز کے بعد واپس لوٹتا تو مجھے ایسا محسوس ہوتا گویا دوسروں کا دامن مراد پھلوں سے بھرا ہے اور میرا دامن خالی ہے۔ اسلام کی کشش میرے دل میں بسنے لگی اور میرے عقائد میں ضعف آنا شروع ہو گیا۔ میں اکثر دل کے چین کو شکوک کے کانٹوں سے پاک کرنے کی کوشش کرتا تھا، لیکن میری یہ تمام کوششیں بیکار ہو جاتی تھیں۔ مجھ پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی علوم کی خواہش غالب آ گئی اور اب میں مطالعہ اسلام کے لیے بہت بے چین ہو گیا۔
میں اسلامی تعلیمات کا بڑے غور سے مطالعہ کرنے لگا۔ آخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے عربی زبان ضرور سیکھنی چاہیے۔ اس ذہن میں کئی سال گزر گئے، جس قدر اسلام کے متعلق میری بحث و تحقیق کا سلسلہ بڑھتا چلا گیا، اسی قدر میری روحانی پیاس بڑھتی چلی گئی۔ آخر کار میں پوری طرح اسلام کی طرف مائل ہو گیا۔ ایک دن میں نے اذان سنی، نہ جانے کس چیز نے میرے دل کو کھینچا۔ میں امام صاحب کے پاس گیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اب میں پورے طور سے مسلمان ہوں اور میری رائے ہے کہ کوئی دین مذہب اور اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ناظرین، اسلام ہی سچا مذہب ہے اور سچائی کبھی نہیں چھپ سکتی۔ وہ وقت دور نہیں جب انشاءاللہ پوری قوم دنیا پر اسلام غالب ہوگا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔